بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیہیویئر اپروچ ہے۔ بیسیکلی علم سیاسیات میں ریسرچ کرنے کے اور اس کو اسٹڈی کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہماری ٹریڈیشنل اپروچ ہے یعنی روایتی انداز فکر ہے، اور دوسرا بیہیویئر اپروچ ہے یعنی سلوکی انداز فکر ہے۔ بیہیویئر اپروچ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا۔ بیہیویئر کیا ہے؟ آپ کا رویہ، آپ کا جو بھی آپ دوسروں کے ساتھ تعلق میں دوسروں کے ساتھ جو بھی آپ طریقہ کار اپناتے ہیں، وی کین سے اٹ بیہیویئر۔ اور بیہیویئر اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف انسٹیٹیوشن کو جج نہیں کرنا، انسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھنا، بلکہ بیہیویئر کو جج کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو اسٹڈی کریں تو ہم صرف اس کی خصوصیات پڑھ لیں گے، ہم کچھ بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگر ہم نے پرٹیکولر اس میں عمران خان کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر کیسے تھے، تو ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہوگا۔ اور ڈیفینیٹلی یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یہ بیہیویئر ہوتے ہیں جو بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صدر عارف علوی صاحب ہیں، آپ ان کا طریقہ کار چیک کریں، آپ ان کا دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے آفس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے آفس کو، اور اس کے بعد اگر آپ بیک میں جائیں اور آصف زرداری کے طریقہ کار کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کے طریقہ کار میں فرق تھا، اور آصف زرداری کے زمانے میں پریزیڈنٹ کا آفس زیادہ اسٹرانگ تھا۔ تو اٹ مینس دیز آر ناٹ انسٹیٹیوشنز، دیز آر بیہیویئر دیٹ ڈٹرمن دا انسٹیٹیوشنز۔ تو یہ کویشچن آپ کو میں نے نہیں پڑھایا تھا، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اسی کا آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، یہی آپ نے مجھے شام تک اس کو یاد کر کے بھیجنا ہے۔ تو ایک علمی تحریک ہے اور اسے سائنسی بنیادوں پر منظم کرنے کا سہرا شکاگو کے پروفیسر چارلس ای میریم کے سر ہے۔ یہ کب بیسیکلی ہے؟ یہ آپ کی بک میں اس کی ورڈنگ کافی مشکل ہے، تو جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر آپ سمپلی یہ بھی لکھیں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سائنسی بنیادوں پر تحقیق کا کام جو ہے وہ ترقی پا گیا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، یعنی کہ سائنسی لحاظ سے چیزوں کو جج کرنا۔ 1945 میں سوشل ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا اور اس نے نئی تحقیق کا آغاز کیا۔ اس طرح سے اس میں نئے انداز دریافت کیے گئے۔ اس کے جو بڑے بڑے حامی ہیں ان میں ڈیوڈ ایسٹن ہے، جن کا آپ نے پولیٹیکل سسٹم کا ماڈل پڑھا ہے وغیرہ، رابرٹ ڈاہل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب مفہوم کیا ہے اس کا؟ اس کو کرداریت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سائنسی طریقہ کار ہے۔ جو پہلے روایتی انداز فکر تھا، ٹریڈیشنل اپروچ، وہ سائنسی نہیں تھا، یہ سائنسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افراد کے رویے، خواہشات، نفسیات اور رجحانات کا مطالعہ کر کے علم سیاسیات کے اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر فرد یا قوم کے رویے اور مزاج میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے ہر قوم کے مزاج اور رویوں کو مد نظر رکھ کر سیاسی ادارے تشکیل دیے جاتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سیاسی نظام جو ایک قوم میں کامیاب ہو وہ دوسری قوم کے لیے بھی موزوں ہو۔ مثال کے طور پر برطانیہ کا پارلیمانی نظام فرانس میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فرانس کا اپنے لوگوں کے خیالات جذبات ہیں جو کہ برطانیہ سے مختلف ہیں۔ اب ڈاہل نے اس کو کہا ہے انکوائری انٹو دا اسٹیٹ آف پولیٹیکل سائنس۔ اس کے اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ سائنسی اپروچ ہے، تو آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے، اف یو ایون اسٹڈی سائنس سبجیکٹس ان میٹرک، تو آپ نے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں حقائق کو ایک ترتیب شدہ صورت میں پیش کیا جائے، یعنی کہ جو بھی آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے سیاسی طرز عمل کا جائزہ لیا جائے، ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے، یعنی کہ بیسک چیز کے آبزرویشن۔ اب تحقیق کرتے وقت کن کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں اور جو آپ کی آبزرویشن ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آبزرویشن بھی اس طرح سے کر رہے ہوں کہ آپ ان کو مورل ویلیوز کی بیس پر جج کر رہے ہوں۔ جب آپ نے سائنسی طریقہ کار اپنانا ہے تو آپ کی سوچ بالکل الگ ہونی چاہیے، آپ کا دل کا کہہ رہا ہے وہ بالکل الگ ہونا چاہیے، آپ نے بالکل سائنسدان بن کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔
اس کے بعد افراد کی سیاسی طرز عمل کے متعلق جدید طریقوں سے اس کو آگاہی ہو، اور وہ دیگر معاشرتی اصولوں کو بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ جس طرح سائنسی مضامین میں مختلف قسم کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم کچھ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آف ڈسکشن، موضوع بحث کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ علم سیاسیات کا موضوع بحث ہمیشہ سے سیاست ہے، ریاست ہے اور انسان ہے، اس لیے تمام جتنے بھی یونانی علوم ہیں ان کے لیے قابل عمل ہے یہ۔ اس کے بعد لیبارٹریز کہ اس میں بیہیویئر اپروچ میں انسانی رویوں کو جج کیا جاتا ہے تجربہ گاہوں میں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی فرد کو جج کرنا ہے تو ہم اس کو ایک خاص انوائرمنٹ دیں گے، اس خاص انوائرمنٹ میں اس کا انٹرویو کریں گے، اور اس کا انٹرویو وغیرہ کرنے کے بعد ہم جج کریں گے کہ وہ کس ماحول میں کیا رسپانس دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ اگر ہم نے اسٹوڈنٹس کے رویے جج کرنے ہیں، 3rd ایئر کے پولیٹیکل سائنس کے بچوں کو جج کرنا ہے کہ انہیں کس ماحول میں سمجھ آتا ہے، کس کو سمجھ آتا ہے، کس کو نہیں آتا، تو چند لوگوں کو ہم آن لائن لیکچر دیں گے، چند لوگوں کو ہم سامنے بٹھا کے دیں گے، یا اگر ہم نے یہی ریسرچ کرنی ہو کہ بچوں کو آن لائن زیادہ سمجھ آتی ہے یا فزیکلی کلاسز میں، تو ہم پھر 2 گروپس بنائیں گے، ایک کو ہم آن لائن لیکچرز دیں گے، دوسرے کو ہم فزیکلی دیں گے، پھر ہم جج کریں گے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے کہ کس کی ایبلٹی زیادہ بہتر ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک طرح سے ہماری تجربہ گاہ ہے۔ اس کے بعد کیس اسٹڈی ہے کہ کسی بھی مخصوص انسانی گروہوں کے رویوں کا جائزہ لے کر ہم اصول ترتیب دیتے ہیں۔ یہ کیس اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک مخصوص چیز کو آپ اٹھا لو اور پھر اس پر پوری تحقیق کر لو۔ اگر آپ نے ایم اے یا ایم فل کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیس اسٹڈی کرتے ہیں، کسی بھی ایک خاص چیز کی، کسی فوری نوعیت کے معاملے کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کیس اسٹڈی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کیس اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کرونا کے فیصل آباد کے رہائشیوں پر معاشی اثرات، اس میں ہمارا گروپ کون سا ہے؟ ٹارگیٹڈ گروپ ہمارا فیصل آباد کے رہائشی ہیں، ہم ان پہ ریسرچ کریں گے، تو یہ کیس اسٹڈی ہے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن اور ریپرزنٹیشن، نمائندوں پر تحقیق کہ پورے معاشرے پر تحقیق مشکل ہوتی ہے تو مختلف طبقات کے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اسے ہم سیمپل سروے بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے اگر کالج پہ کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے تو ہم کچھ بچے 3rd ایئر کے لے لیں گے، کچھ 4th ایئر کے، کچھ 1st ایئر کے، کچھ 2nd ایئر کے، پھر ان میں سے بھی ہر سبجیکٹ کے کچھ بچے لے لیں گے، پھر ان سے ہم تحقیق کر لیں گے کسی بھی بارے میں، اور پھر ہم اس کے رزلٹ کو جنرلائز کر سکتے ہیں پورے کالج کے لیے کہ بچے ایسا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب براہ راست مشاہدہ، ڈائریکٹ آبزرویشن، کیا بتائے بغیر لوگوں میں چلے جاؤ اور وہاں پہ ڈائریکٹ آبزرویشن کرو، اس طریقے سے بھی ہم اصول اخذ کر سکتے ہیں۔ اور آخری طریقہ انٹرویو ہے کہ اس میں ہم انٹرویو لیتے ہیں مختلف گروہوں کے افراد سے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو انٹرویو لینے والا وہ بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے پی ٹی آئی کے کسی بندے کا انٹرویو کرنا ہے اور میری نیچرلی ایفیلیشن اس کے اگر ساتھ ہوگی تو میں انٹرویو ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکوں گی، میں اس سے بائسڈ سوال پوچھوں گی۔ اس کے بعد اس پر تنقید ہے۔ میں آپ کو انٹرویو کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ میں اس سے 22 سوال پوچھوں گی۔ کیسے 22 سوال پوچھوں گی کہ میری آئی ول ٹلٹ ورڈ ہیم، تو اس لیے میں کیا کروں گی کہ میں اس سے آسان کویشچن کروں گی، یا اگر میں نے کسی کا بیہیویئر جج کرنا اور میرے سامنے میری کلاس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور ساتھ کسی اور کلاس کے، تو میں بھی میرا بیہیویئر بائسڈ ہو جائے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ کی طرف۔ تو انٹرویو کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو انٹرویو لینے والا ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہو اور وہ غیر جانبدار ہو، تاکہ وہ بالکل ٹھیک سوالات کرے اور حالات کی حقیقی تصویر جو ہے وہ اس کے سامنے آ سکے، کیونکہ اگر وہ اپنے فن میں ماہر ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ انٹرویو لینے والوں سے صحیح سوال جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، صحیح جواب حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کچھ سوال نامے بھی جاری کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایم فل ریسرچرز جو طالبات ہوتی ہیں وہ ایک پلندہ اٹھا کے پھر دیتی ہیں کہ جی ہمارا کویسچنئر ہے، اس کو ہم نے فل کروانا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو جج کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بھی بیہیویئر اپروچ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس پر تنقید۔ کویسچن آپ کو ایسے ہی آئے گا کہ سلوکی انداز فکر سے کیا مراد ہے، اس پر بحث کریں یا جو بھی۔ تو 20 نمبر کا کویسچن میں آپ نے اس کا انٹروڈکشن لکھنا ہے، اس کے اصول لکھنے ہیں۔
اس کے طریقہ کار لکھنا ہے اور اس پر تنقید لکھنی ہے۔ تو سیاسی فلسفہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اس میں صرف انسانی رویوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ صرف انسانی رویوں کو پڑھا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر سیاسی نظام کے پس منظر میں کسی نہ کسی فلسفی کی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، اس کے پس منظر میں مختلف فلسفیوں کی سوچ ہے۔ مثال کے طور پر امریکی سیاسی نظام جو ہے وہ مونٹیسکو کے نظریہ علیحدگی اختیارات پر استوار ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ معاشرتی اقدار کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر معاشرے کی کچھ مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، تو اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو مطلوبہ نتائج تک رسائی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنے بھی انسانی ادارے ہیں وہ معاشرتی اقدار سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور چیز جو ہے کہ اس میں جو نتائج ہیں، جو بھی آپ نے چاہے وہ انٹرویو سے اخذ کیے ہیں، چاہے کیس اسٹڈی سے اخذ کیے ہیں، چاہے سیمپل سروے کیا ہے، چاہے ڈائریکٹ آبزرویشن کی ہے، چاہے لیبارٹری میں تجربہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بنیادی موضوع تو انسان ہے، اور انسان، معاشرتی علوم کا تعلق انسان سے ہے، تو انسانی رویے چینج ہوتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نتائج بھی ٹھیک آئیں۔ اس کے بعد سوشل چینجز ہیں کہ افراد کے رویوں پر تحقیق کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کسی بھی اصول کو حتمی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ جیسے ہی تعلیم آتی ہے آپ کو پتہ ہے، آپ میچور ہوتے ہیں، آپ کے رویے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی سوچ جو آج سے 5 سال قبل تھی وہ یقیناً اب نہیں ہے، اور جو اب ہے وہ یقیناً آج سے آگے 5 سال بعد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو بھی آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پسماندہ ممالک کے لیے یہ بالکل غیر موضوع ہے، کیونکہ اس میں اتنا انفراسٹرکچر یوز ہوتا ہے، اتنا لوگوں کے بیہیویئر جج کیے جاتے ہیں، تو یہ پسماندہ ممالک میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جن افراد پر تحقیق کر رہا ہے ان کو بھی تو پڑھا لکھا اور باشعور ہونا چاہیے، جبکہ پسماندہ ممالک کے لوگ آپ کو پتہ ہے اپنا ہی لٹریسی ریٹ دیکھ لیں تو وہ کتنا کم ہے۔ اس لیے یہ ان ممالک میں کامیاب ہو سکتا ہے جہاں عوام مذہبی اور اخلاقی لحاظ سے وسیع النظر ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر آپ انٹرویو لے رہے ہوں تو یو شوڈ بی امپارشل، تو غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر غیر جانبدار نہیں ہوں گے تو نتیجہ ٹھیک نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے ڈفرینس ان ہیومن ایٹیٹیوڈز، انسانی رویوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے مختلف گروہوں سے، مختلف افراد سے مطالعہ کیا جائے، حالانکہ ہر فرد کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پریشر گروپس ہیں، یہ ان سب کے زیر اثر ہماری جو پبلک اوپینینز ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اب کسی ایک دفعہ کی چیز کو اوورآل اپلائی نہیں کر سکتے کہ ہاں جی یہ اصول ٹھیک بن گیا اور اب یہی اپلائی ہوگا تمام انسانوں پر۔ یہ آپ کی بیہیویئرل اپروچ تھی۔ 3rd ایئر اس کویسچن کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، اور مجھے یہ شام تک آپ نے یاد کر کے اس کی اسائنمنٹ بنا کے بھیج دینی ہے۔ کل صرف 12 لوگوں نے اٹینڈنس لگوائی ہے، باقی لوگ کدھر ہیں؟